مشاعرے نہیں پڑھیں گے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے جی اس میں آپ کو ہر سطح کا انسان مل جائے گا، رائٹ سر، مذہبی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یہ کون ہے جی، یہ فلاں کالم نگار صاحب ہیں، یہ فلاں تجزیہ کر رہے ہیں، یہ فلاں، جی جی جو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو تمام چینلز پر مل جائے گا۔ جی جی کبھی ادبی پروگرام آپ نے اس تواتر سے سنے؟ نہیں سر، لیکن سر اب طوفانزوی.com نے پیش تو کر دیا روبرو۔ اور اگر کچھ سال 6 ماہ میں کوئی چھوٹا موٹا یعنی کہ نشست 8-10 شاعروں کی ہو بھی جاتی ہے تو ایک تو ان میں وہی مخصوص نام ہے، وہی مخصوص چہرے، اور دوسری حالانکہ یار اتنے چینل ہیں اس وقت آپ دیکھیں اس میں آپ کو ناچنے والی مل رہی ہے، گانے والی مل رہی ہے، آپ کو فلمیں مل رہی ہیں، انڈین فلمیں مل رہی ہیں، آپ کو ہر قسم کا مواد مل رہا ہے، ہر قسم کی آپ دیکھ، لیکن ادب نہیں ملے گا۔ آپ ملک میں، مذہب میں، سیاست میں آپ نے آج تک شاعر ادیب کو کبھی انوائٹ کیا کہ یار یہ جو ملکی حالات ہیں ان کا کیا سدباب ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے روتے ہیں، لکھتے ہیں، جاگتے ہیں کہ ادب ایک ایسے صنف ہے، ادب ایک ایسی تلوار ہے، ادب ایک ایسا ایٹم بم ہے جو بعض جگہوں پر مذہب سے زیادہ بڑا کام کرتا ہے انسانیت کو ملانے میں۔ مثلا مذہبی سطح پہ بے شمار ایسے شاعر ادیب ہیں جن کا میرا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن ادبی سطح پہ وہ میری آئیڈیل شخصیات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا ادب کو اپروچ نہیں کرتا، اس کی ترویج و ترقی نہیں کرتا اور مشاعرے بھی ہم بند کر دیتے ہیں تو پھر ادب تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ لکھیں اور اس کو گھڑے میں ڈال دیں، صندوق میں ڈال دیں۔ سر یہ جو ہے نا بتائیے گا کہ آپ کی کیونکہ دوسری کتاب شائع ہونے کو ہے اور آپ کا ایک کافی لمبا جو ہے نا عرصہ ہے اس پر کہ آپ شاعری کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی شاعری کا بنیادی موضوع کیا ہوگا؟ ایک لفظ میں اگر آپ بتانا چاہیں تو کیا کہیں گے اس کو؟ محبت، انسانیت یا کچھ اور؟ ایک بات، شاعر اور ادیب ہوتا ہی وہ شخص ہے جس کا انسانیت سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اس کو انسانیت کا نام دیتے ہیں؟ میں شاعر، کوئی آدمی کہنا کہ یہ شاعر ہے جی جی تو اور بتانے کی ضرورت ہی نہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ انسانیت کے لیے بہت مخلص ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جیسے شروع سے میں نے گزارش کی ہے کہ گھریلو حالات، گھریلو پرورش، اپنی دوستوں کی بیٹھک، اور میں ہمیشہ بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری پہلی کتاب پوری عمر کا دن جی جی بالکل شائع ہو، جی اس میں بھی مجھے شہزاد احمد صاحب نے ایک بات کہی کہ یار جاوید قاسم تمہاری شاعری میں لڑکی کا تو کہیں دور دور تک تذکرہ نہیں، حالانکہ میں بہت رومانٹک آدمی ہوں، لیکن جب شعر ہوتا ہے یا جب میں شعر کہتا ہوں، شعر کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو یقین کریں جو میرا اپنا ذاتی مسئلے ہیں، جو میرے اپنے ذاتی مسائل ہیں وہ میرے کہیں سامنے نہیں ہوتے، اس وقت میرے سامنے پوری انسانیت ہوتی ہے۔ اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں اور اس سطح کا شعر کہہ لیتا ہوں یا نہیں یہ وقت میں فیصلہ کرتا ہے۔ کیا سر آپ نے نظمیں بھی لکھی؟ نظمیں بھی لکھتے ہیں آپ؟ میں نے نظمیں بھی کہی، پابند، آزاد، پابند، آزاد، تمام نظمیں میں نے کہی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے چونکہ شروع سے میرا مزاج تھا غزل کا مزاج، اور میں نے کہا زیادہ زیادہ 5 7 10 نظمیں کہی ہوں گی، اور وہ بھی کچھ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئیں جی جی، اور کچھ تھوڑی بہت جو اس کتاب میں ابھی 2 4 5 نظمیں، کوئی چشمہ نکالا ہے جی جی، اس میں میں نے۔ سر دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے اور نظم جو ہے نا اس کا مستقبل بہت روشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک بات، یار پھر وہی ایک مسئلہ آ گیا، یہاں بھی نا ہم نے ایک دیوار کھینچ دی، جی جی، یہاں بھی ہم نے تقسیم کرنے کی کوشش کی ادب کو،
یا ادب چاہے غزل ہے یا نظم، وہ ادب ہے، اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ یار غزل پیچھے جا رہی ہے اور نظم بھائی اگر آج غزل آگے ہے اور نظم پیچھے ہے ٹھیک ہے تو کون سا میں حشر و قیامت آ گئی ہے، اور کل اگر خدا نہ خواستہ غزل پیچھے بھی چلی جاتی ہے تو نظم آگے آ جاتی تو پھر بھی ادب تو ہے نا، شاعری تو ہے نا، شاعری کا مقام تو اپنی سطح پہ اسی طرح رہا نا، چاہے وہ غزل کی صورت میں رہے چاہے نظم کی صورت میں۔ لیکن ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ میڈیا جتنا فاسٹ ہو جائے، سائنس جتنی ترقی کر جائے، ایک نہیں اس قسم کے ہزاروں انٹرنیٹ بن جائے، لیکن غزل کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ غزل ہمیشہ بڑی صنف رہی ہے اور آج تک اسی 21ویں صدی تک غزل بڑی صنف ہے، اور یقیناً میں آنے والے وقت کے بارے میں آدمی کوئی، لیکن میرا یہ پورا ایمان ہے، یقین ہے کہ غزل قیامت تک مستقبل روشن اسی طرح رہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ نوجوان جو شاعر ہیں، جو اپ کمنگ جنریشن ہے پوئٹس کی، ان کا یہ شکوہ ہے کہ جو استاد شاعر ہیں وہ فن کو آگے منتقل نہیں کر رہے، بلکہ وہ نہ اپنے آنے والوں کو کوشش کرتے ہیں کہ غلام بنا کے رکھیں تاکہ زیادہ دیر وہ ان کے انڈر رہیں اور ان سے جتنا کچھ کما سکتے ہیں کما لیں، پھر وہ اپنے جیسے کسی اور کے پاس شفٹ کر دیں، پھر وہ کمانا شروع کر دیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نوجوان یہ سوچنے پر کیوں مجبور ہے؟ یہاں نا کچھ باتیں ہیں کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے نا تو اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس حد تک سچائی سے کام لے رہا ہے اور کس حد تک مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کا کردار سامنے رکھیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان اور جتنی اکثریت ہے، اکثریت میں ایسے نوجوان ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں بے تکا سا، جن کو اوزان کا نہیں پتہ ہوتا، جن کو ردیف قافیے کا پتہ نہیں ہوتا، جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا اپنی تخلیق تو ساتھ وہ یہ بھی حکم صادر کرتے ہیں کہ سر یہ جس طرح ہے یہ مجھ پہ نازل ہوئے ہیں یہ مصرے، ان کو اسی طرح ہی رہنا چاہیے اور ان کو ٹھیک کر دیں۔ اب یہ بات ممکن ہے؟ اچھا پھر ہاں میں نے دیکھا، خود دیکھا، کچھ ایسے دوست ہیں، کچھ ایسے نوجوانوں سے میرا واسطہ بھی پڑا، آپ یقین کریں میں نے دوستوں کے مسودے ٹھیک کیے نوجوانوں کے، اور پوری ایمانداری سے اور بغیر کسی معاوضے میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ شاعر ہیں اور شاعر بن سکتے ہیں، لیکن جب مسودے ٹھیک ہوئے، اوزان میں کیے، ردیف قافیہ بتایا ان کو، تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دی، اور وہ میری محنت اب بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور انہوں نے اپنی بے وزن کتابیں چھاپ دی، وہ بعد میں پچھتا ہے۔ اچھا یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ایک نیا لکھنے والا آتے ہی وہ کہے گا کہ میں استاد بن گیا ہوں، تو جہاں سینئر حضرات کا تھوڑا بہتا قصور ہے، وہاں زیادہ تر جو زیادہ قصور نوجوان نسل کا ہے کہ آپ کو یار ہم نے سیکھا، یقین کریں خدا گواہ ہے آج بھی مجھے میرا استاد ہے مرزا نصیر خالد صاحب، جنہوں نے مجھے صرف اوزان بتائے، ردیف قافیہ، کوئی مصرع کوئی بات، یہ آج بھی میرا بھائی، میرا کوئی رشتہ دار، دوست تو بڑی دور کے، میں کئی بار دوستوں سے اپنے استاد کی وجہ سے لڑا ہوں، میرے کسی بھائی کی ضرورت نہیں کہ میرے استاد کے خلاف کوئی بات کرے، یہ احترام ہے، وہ احترام ہے ہی نہیں نوجوانوں، تو سیکھیں گے کیا؟ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا اسی طرح کی ایک تو پھر ایک بات سر، ایک یہاں بھی ایک بڑی بات ہے، پہلے جب ہم نے جن گھروں میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں ہم نے لائبریریاں دیکھی ہیں، وہاں ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، اور جن گھروں میں اب نوجوان اور اب جو نوجوان آنکھیں کھول رہے ہیں انہوں نے کیسٹیں دیکھی ہیں، سیڈیز دیکھی ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد چینل دیکھے ہیں جو ادب سے خالی ہیں، جن میں یعنی کہ تہذیب اور جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں،
गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, फिर वालिदैन की अदम तवज्जो से ये सारा बिगाड़ पैदा। सर क्या ये अलमिया नहीं है कि आज का नौजवान गानों को पसंद करता है, शायरी को नहीं, हालांकि वो गाने भी शायर दिल के होते हैं? कैसी बात है, हालांकि गाने भी, लेकिन उसमें चूंकि वो जो गाने हैं उनमें ज़रा मिसाला होता है जी, ठीक है, गज़ल में ऐसी बात नहीं होती। अब किन्ने किन्ने जाना बिल्लो के बेकार, मतलब जब ये गाना मंजर आम पर आया तो यकीन करें गली में, मोहल्ले में, दुकानों पर, वैगनों में, बसों में यही गाना चल रहा था। लेकिन आज का है खत्म। लिहाजा ऐसे शायरी की उम्र बहुत कम होती है। राइट सर। आज भी लोग नूर जहां को, मेहदी हसन को सुनते हैं, सुन रहे हैं। सर पब्लिशर्स पे ये इल्ज़ाम है कि वो अगर किसी का मुसवदा कोई नया शायर कोई मार्केट में आता है, उसे कहते हैं जी कि 35,000 जो है ना वो कलाम लिखने के दे दें और 35 ही छापने के दे दें, 70 में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो क्या अली ऑन पब्लिकेशन भी ये काम करती है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 40-45 टाइटल छाप चुका हूँ। राइट सर। उसमें अफसाने भी हैं, यानी कि नस्र भी है, नज़्म, शायरी भी है, नज़्म भी है। ये चूंकि है कारोबार जी। अब यहाँ कि एक ऐसा शायर जो बिल्कुल न्यू शायर है जी जी, अब उसके ज़हन में ये होता है कि जो मैंने लिख दिया है जी जी, ये हर्फ़ आखिर है। राइट सर। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे शायर भी हैं बेचारे कि जिनके हम हवाले तो पेश करते हैं लेकिन उनकी किताबें सेल नहीं होती। अब जिन मुल्कों में किताब से रिश्ता, किताब से ताल्लुक़ टूट जाता है, वहाँ ये मसाइल पैदा होते हैं कि एक पब्लिशर है, साहब ज़ाहिर है बेचारा एक इदारा बना के बैठा हुआ है और उसका एक फैमिली है जिस पे ये डिपेंड करता है ये इदारा, वहीं से उसने कुछ कमाना है और ये अखराजात पूरे करते। कमाने के लिए ये काम जायज़ है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरी पूरी गुजारिश सुन। जी जी जी। अब एक आदमी एक इदारे से किताब छपवाता है 70,000 में 500 जी जी, और एक इदारा उसी कागज़ पर किताब जी, 4 कलर टाइटल, 80 ग्राम कागज़ या 72 या 75 मसों से सतह का या 68 ग्राम कागज़ पे 30,000 में उसकी 500 किताब छापता है। जी जी, ठीक है, तो वो मुजरिम नहीं है सवाल। अच्छा अब वो शायर कहा जी कि आप अपनी जेब से पैसे खर्च करें, मेरी किताब छापें और इसको सेल करके आप इनकम भी ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं रहा। अब ये है कि हम जो अली ऑन इदारा है 40-45 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह इसने छापी हैं और वो जब भी कोई कस्टमर आता है, जब भी कोई आदमी शायर, कोई अदीब, कोई उससे मुकम्मल ताउन होता है और जितनी किताबों का एग्रीमेंट उससे करता है ये इदारा अली ऑन पब्लिकेशन, उतनी किताबें उसको देता है। राइट सर। एक 5-10 ज़्यादा ही देता है, कम नहीं देता। राइट सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी बात, और अली ऑन की किताबें आप उनके टाइटल देखें, आप उनकी प्रिंटिंग देखें, आप उनकी बाइंडिंग देखें, आप उनका कागज़ देखें, आप उनकी कंपोजिंग देखें और किसी भी इदारे के सामने आप उसको रख कर देखें, तो जो काम 70,000 में 80,000 में होता है वो अली ऑन 30-35 हज़ार में करता है। तो यहाँ मुफादात नहीं, यहाँ अदब की खिदमत भी है जी जी, और अदब की तरवीज और तरक्की में एक अहम किरदार भी है। राइट सर। सर ये फरमाइएगा कि आप अपने पसंदीदा कलाम में से हमारे क़ारीन के साथ कौन सी गज़ल शेयर करना चाहेंगे इसमें? जी अभी यार शायर का जो भी कलाम होता है उससे तो वो सारा ही पसंद